لالا موسیٰ کے رہنے والوں کو بتا دیں کہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں لیکن آپ سے زیادہ ووٹ میں نے لیے ہیں. میں اگر ہم یہ کہیں جی کہ ہم صرف ووٹ اس وجہ سے لیں گے کہ عابد رضا صاحب نے بڑے ترقیاتی کام کروائے ہیں جی، وہ انف نہیں ہے. تو سیٹیں جو ہیں وہ آنی جانی چیز ہوتی ہیں. مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چودھری جعفر صاحب کی قیادت میں ہمیں یہ الیکشن لڑنا چاہیے کیونکہ ماضی کا تجربہ ہے، ان کے پاس گڑھے موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایگزسٹنس ہے، ان کی برادری ہے، ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے. بدقسمتی تھی ہماری کہ 2018 میں اس طریقے سے عوامی مینڈیٹ کو جس طریقے سے بلڈوز کیا گیا اور عوام کے فیصلے کے اوپر ایک اپنا فیصلہ مسلط کروایا گیا بائی فورس. اس کے نتائج آپ نے دیکھے ہیں اور پورے پاکستانی قوم اس میں سے گزر رہی ہے ان مشکلات میں سے جو اس فیصلے کی بدولت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑے مشکل دور میں بھی مجھے اور میرے خاندان کو سرخرو کیا اور انشاءاللہ یہ الیکشن کا مرحلہ ہے، اس میں بھی ضرور سرخرو ہوں. اور اب تو جو ہم نے عوامی خدمت کی ہے وہ تو اس وقت لوگوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ یہ ہمارا اثاثہ ہے. پاکستان میں اس وقت واحد جو امید کی کرن ہے وہ میاں نواز شریف ہے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ میرے قائد ہیں، ماضی میں دیکھیں نا، ماضی کے ادوار کو نکال کے دیکھ لیں. جب پاکستان مشکل دور میں تھا تو میاں صاحب کی جب حکومت آئی ہے پاکستان نے معاشی ترقی کی ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری شبیر احمد کوٹلہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں الیکشن کو؟ کمپین کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا کم ٹائم ملا، سردی بھی ہے اور پورے ڈسٹرکٹ گجرات کی نگاہیں جو ہیں وہ آپ کے اس مقابلے پہ ہیں، کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک الیکشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند ہے پاکستان کے لیے کہ بالآخر جو ایک آئینی تقاضا تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے اور بالآخر پاکستانی عوام کو یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. اور بدقسمتی تھی ہماری کہ 2018 میں اس طریقے سے عوامی مینڈیٹ کو جس طریقے سے بلڈوز کیا گیا اور عوام کے فیصلے کے اوپر ایک اپنا فیصلہ مسلط کروایا گیا بائی فورس. اس کے نتائج آپ نے دیکھے ہیں اور پورے پاکستانی قوم اس میں سے گزر رہی ہے ان مشکلات میں سے جو اس فیصلے کی بدولت ہوئی. تو الیکشن الحمدللہ عوام میں ہیں، شروع سے آپ نے دیکھا ہے. ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں الیکشن کے قریب آ کے لوگوں کو راضی کرنا پڑتا ہے اور ان کے پاس جانا. ہم تو ہر وقت آپ کے سامنے روڈز پہ ہیں اور لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور پرفارمنس ہے اور الحمدللہ جو خدمات ہیں وہ عوام کے سامنے اور عوام کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اس پہ ہمیں اعتماد ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑے مشکل دور میں بھی مجھے اور میرے خاندان کو سرخرو کیا اور انشاءاللہ یہ الیکشن کا مرحلہ ہے، اس میں بھی ضرور سرخرو ہوں. آپ کا ایک مقابلہ کاف لیگ کی طرف سے آپ کے بھائی چودھری نعیم رضا کوٹلہ اور چودھری شاہد رضا کوٹلہ، ان کا بھی یہ فیس بک پہ پوسٹیں وغیرہ وائرل ہیں کہ پی ٹی آئی کے وہ بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کون آپ کو ٹف ٹائم دے گا؟ دیکھیے جی، جہاں تک ٹف ٹائم، الیکشن کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، آپ کو پتہ ہے، لیکن میں جو بظاہر دیکھ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسا مقابلہ کوئی جو آپ کہہ لیں کہ ہیوی ویٹ وہ مقابلے میں نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے، لوگ ہیں، ماضی میں بھی لوگوں نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2013 کا جو الیکشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے چودھری نعیم رضا صاحب میرے مقابلے پہ تھے اور 22-24 ہزار کی میں لیڈ سے جیتا تھا. اور اس وقت تو آپ نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا لائنس تھا اور پی ایم ایل کیو اس وقت اس کا ریسنٹ اقتدار سے وہ نکلے تھے اور ساری مشینری بھی ان کی تھی، حکومتی مشینری، ساری چیزیں. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے مارجن سے فتح دی. اور اب تو جو ہم نے عوامی خدمت کی ہے وہ تو اس وقت لوگوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ یہ ہمارا اثاثہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقابلہ بہرحال مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے کاوش میں لگے ہوئے. اس الیکشن میں بذات خود کاف لیگ کی طرف سے چودھری وجاد صاحب جو ہیں وہ بھی باقاعدہ اس کمپین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اس سے آپ کی پریشانیاں کیا بڑھیں گی یا نارمل لیتے ہیں اس کو؟ نہیں جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو وجاد صاحب آئیں ان کو بھی حق ہے وہ کمپین کریں اور مقابلہ دیکھیں. ڈسٹرکٹ کونسل میں ہمارا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ تو ہمارا حلقہ ہے نا، وہ پہلی دفعہ ہمارے حلقے میں آئے ہیں، اس کا تو ایک مزہ ہی الگ ہوگا نا، نتائج جو آئیں گے. لیکن ہم نے الحمدللہ ڈسٹرکٹ کونسل میں ان کو شکست دی جب یہ سارے بھائی اکٹھے تھے اور انہوں نے پھر پیسوں کا بے دریغ استعمال کیا، ضمیر خریدنے کی کوشش کی اور الحمدللہ ضلع کی چیئرمینی آپ نے دیکھا چودھری محمد علی تنویر صاحب ایک بڑے مارجن سے ہم نے جیتی تھی. تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوشائند چیز ہے کہ لوگ آئیں، اپنا لوگوں کے درمیان جائیں، ان کو پتہ چلے. دیکھیں ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے سیاست کرنا یا جو انداز ان کا رائے سیاست کا ماضی کا، اس سے نکل کے جب عوام میں آئیں گے تو انہیں آٹا دال جو ہے اس کے بھاؤ کا پتہ چلے گا. کچھ جماعتوں کا خیال ہے کہ شاید الیکشن نہیں ہو رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیے میری اپنی یہ سوچ ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک دن بھی مجھے آگے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال پاکستان جو ہے یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے انپریڈکٹیبل ہے. جی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن آگے جائیں، اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بنتی، اور میرے خیال میں اس وقت ملک اس کا متحمل بھی نہیں ہوگا، اور الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہونے چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے مسائل، اب پاکستان لیول کی بات کرتے ہیں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے آنے سے وہ بہتر ہوں گے؟ دیکھیے بہتری آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. بیسیکلی یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، اس کا ویژن ہوتا ہے، اور ویژن کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ پاکستان میں اس وقت واحد جو امید کی کرن ہے وہ میاں نواز شریف ہے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ میرے قائد ہیں. جی جی. ماضی میں دیکھیں نا، ماضی کے ادوار کو نکال کے دیکھ لیں، جب پاکستان مشکل دور میں تھا تو میاں صاحب کی جب حکومت آئی ہے، پاکستان نے معاشی ترقی کی ہے، پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آئی ہے، اداروں کی مضبوطی ہوئی ہے. اور میں حیران ہوں کیونکہ جی میں 13 سے 18 سسٹم کے اندر رہا ہوں، اور اس سے پہلے میری زندگی کے 20 سال تقریباً باہر گزرے ہیں یورپ میں، اور میرے لیے خود بڑا حیران کن تھا جب میں آیا تھا. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، بے شمار مسائل تھے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی. لیکن پھر الحمدللہ دیکھیں گریجولی جب میں سسٹم کے اندر گیا اور میں نے دیکھا وہ ایسی لیڈرشپ جس نے 12,000 میگا واٹ کا شارٹ فال جسٹ ود ان 4 ایئرس، ٹھیک ہے، اتنے شارٹ ٹائم میں وہ پورا کیا. آپ کو ایک دم سے جو ریلیف تھا گورنمنٹ کی پالیسیوں کا، وہ امیڈیٹلی آنا شروع ہو گیا. پہلے 90 دن کے اندر انہوں نے پاکستان کی تمام انڈسٹری کو گیس اور بجلی کی مکمل فراہمی شروع کر دی تھی. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو بھی کاروباری طبقہ ہے پاکستان کے اندر، اس نے جس طریقے سے وہ آگے بڑھا، اس نے پاکستان کی مدد کی. وہ بیسیکلی میاں محمد نواز شریف صاحب کا ویژن تھا جس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا، اور جس کی بدولت سی پیک آیا اور پاکستان کے اندر ایک تسلسل ہوا جس کے اندر تعمیر و ترقی ہوئی. اس کی وجہ سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، بہترین روڈز ملے. کوئی بھی ملک جب آپ بات کرتے ہیں معاشی ترقی کی تو اس کے لیے انفراسٹرکچر کا ہونا بڑا ضروری ہے اور بنیادی چیز ہے. کس طریقے سے اس کو امپروو کیا گیا، کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ استحکام لایا گیا، پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی تھی اس پہ فوکس کیا گیا. اس کے باوجود کہ جو سازشیں آپ نے دیکھا پہلے دن سے ہی ان کو حکومت کے دوران بیٹھ کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے میاں صاحب آگے لے کے بڑھے. اور پھر وہ دور ہے جس کے آپ آج کے بھی انڈیکس نکال لیں، آپ دیکھیں انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس نکال لیں کہ پاکستان ہر انڈیکس میں جو ہے وہ بہتری کی طرف گیا ہے. کرپشن کم ہوئی پاکستان کے اندر اداروں کی مضبوطی ہوئی، پاکستان کے اندر ریکارڈ انویسٹمنٹ آئی، پاکستان کے اندر مہنگائی کو قابو کیا گیا، پاکستان کے اندر ڈالر کو قابو کر کے رکھا، اور جس کی بدولت یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو رہی تھی. NS65 اور PP33 کی بات کرتے ہیں، جہاں سے آپ کے چھوٹے بھائی چودھری بڑے بھائی علی تنویر جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں الیکشن میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ حلقہ کافی مہینوں سے بے یقینی کا شکار تھا. چودھری جعفر صاحب، ان کا خیال تھا کہ ٹکٹ تو میری جیب میں، انہوں نے بلکہ آن دا ریکارڈ میرے ایک شو میں بولا کہ میں تو ٹکٹیں دینے والا ہوں. اس کے بعد یہ کیا معاملہ سارا ہوا کہ ایک دم نصیر سید صاحب اور چودھری تنویر صاحب کی ٹکٹ جو ہے یہ فائنل ہوگی؟ اب مسلم لیگ نون کی کیا پالیسی ہے کہ لالا موسیٰ میں وہ NS65 میں کیا دوسرے جن کو امیدواروں کو ٹکٹس نہیں ملی کیا سپورٹ کریں گے یا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیے جو بات آپ نے ٹکٹ کے حوالے سے کی، ظاہر ہے وہ تو جماعت کی پالیسی ہے، اور اپلیکینٹ جس طرح چودھری جعفر اقبال صاحب اپلیکینٹ ہے اسی طرح ہم بھی اپلیکینٹ تھے. جماعت کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا تھا، یہ ہمارا یا کسی لیول پہ فیصلہ نہیں تھا، یہ پارلیمانی بورڈ نے کرنا تھا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں فیصلہ ہوا. اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے انٹرویوز کیے، ایک ایک چیز کو دیکھا، ایک ایک خلقے کو دیکھا، انٹیلیجنس رپورٹس لی، سرویز رپورٹ لی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے جو نیٹ ورک ہیں ان سے اس پہ ویریفائی کیا گیا کینڈیڈیٹس کو. ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لائلٹی کو بھی بلا شبہ دیکھا گیا. تو وہ لیڈرشپ کا فیصلہ تھا. اس میں یہ کہنا کہ جی یہ کس کے حق میں ہوا ہے وہ تو جماعت کا فیصلہ ہے. ہم نے پہلے دن سے یہی کہا تھا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ٹکٹیں دینے والے ہیں یا ہم یہ. لیکن جو جعفر اقبال صاحب پرانے ہمارے مسلم لیگ کا سرمایہ اثاثہ ہیں، ٹھیک ہے، اور بلا شبہ ان کو اپنا کانفیڈنس، ان کا حق بجانب تھا. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو قائد کا فیصلہ ہوگا. جی ایسے ہی. اور جتنے ہم اپلیکینٹ تھے، سب سے زیادہ جو اپلیکیشن تھی صوبائی سیٹس کے لیے وہ PP33 کی تھی. تو سارے ہمارے بھائی ہیں، سب سے ملاقات ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، سب کے پازیٹیو ویوز ہیں اور جماعت کے ساتھ ہیں. یہ تو پہلی کمٹمنٹ ہے ان کی، اور یہ میرے ساتھ نہیں ہے، جماعت کے ساتھ ہے ان کی کمٹمنٹ.
تو سیٹیں جو ہیں وہ آنی جانی چیز ہوتی ہیں. مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چودھری جعفر صاحب کی قیادت میں ہمیں یہ الیکشن لڑنا چاہیے, کیونکہ ماضی کا تجربہ ہے, ان کے پاس دھڑے موجود ہیں, ان کی ایگزسٹنس ہے, ان کی برادری ہے, ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کے لیے بروئے کار لائیں گے. اور جماعت کا جو کینڈیڈیٹ ہے مسلم لیگ نون کا, جس جگہ پہ ہے, ہم اس کے لیے نہ صرف یہ کہ خالی جماعت خرچ کر رہے ہیں بلکہ کاوش کر رہے ہیں اور پرزور طریقے سے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک جماعت کا جیتنا اس وقت ضروری ہے. اور اس سے بڑھ کر بھی ہماری جماعت جیتے گی تو یہ پاکستان ان بحرانوں سے نکلے گا. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ PP33 جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہے PP33 سے میں کینڈیڈیٹ تھا. جی سر, اسی طرح میں آ رہا ہوں کہ بہت اچھے مارجن سے آپ نے ووٹ لیے, بہترین ہے. آپ نے الیکشن میں پچھلے دفعہ پارٹیسپیٹ کیا PP33 کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس حلقے پر آپ کے بھائی آگے ہیں, سیاسی مخالفین کی طرف سے ایک پروپیگنڈا جا رہا ہے کہ یہ تو اس حلقے کے ہے ہی نہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم تو کھاریاں کے بھی نہیں ہیں جی, اسرائیل عالمگیر کے بھی نہیں ہیں. ہم تو لالا موسیٰ کے نہیں تھے, تو جو لالا موسیٰ میں رہنے والے ہیں وہ رزلٹ نکال لیں. ٹھیک ہے. بلکہ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنی اسکرین پہ جو آفیشیل رزلٹس ہیں نا, وہ آپ ضرور ایک دفعہ دکھائیں اور لالا موسیٰ کے رہنے والوں کو بتا دیں کہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں, لیکن آپ سے زیادہ ووٹ میں نے لیے ہیں. تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ جی ہم باہر کے, ہم تو لالا موسیٰ کے رہنے والے ہیں. رہنا ضروری نہیں ہوتا کسی جگہ, وہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسیپٹنس, آپ کی پرفارمنس, آپ کی ڈیلیورنس, کہ آپ نے کیا کیا. خالی دیکھیں نا, میں اگر ہم یہ کہیں جی کہ ہم صرف ووٹ اس وجہ سے لیں گے کہ عابد رضا صاحب نے بڑے ترقیاتی کام کروائے ہیں, وہ انف نہیں ہے. دیکھیے آپ نے سروسز دینی ہے, آپ نے لوگوں کے اندر رہنا ہے, لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جماعت کا بھی اوبویسلی دیکھیں نا, نظریاتی لوگ بھی ہیں نا, ہم سارے لوگ, پورا پاکستان برادری اور دھڑوں میں تقسیم تو نہیں ہے نا جی. جماعت کے ووٹ ہیں, اس طرح دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے لوگ بھی ہیں, مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں. تو اس وجہ سے جب آپ سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں تو ہر طبقہ ہے وہاں کا رہنے والا. تو اس لیے یہ کہہ دینا اور یہ منفی پروپیگنڈا کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں بزدلی کی علامت ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں, میری آپ سے گزارش ہوگی اسپیشلی لالا موسیٰ کے جو رزلٹس ہیں وہ ایک دفعہ ڈسپلے کر دیے جائیں, لوگوں کو نظر آئیں. سوشل میڈیا پہ بھی میں کوشش کروں گا تاکہ خود ہی ان کو جواب مل جائے. تو یہ ان کا آرگومنٹ میرے خیال میں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے, بہرحال انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں جب میں 2018 کے الیکشن میں آیا تھا, آپس کی بات ہے کہ مجھے بالکل میرے لیے مکمل نیا حلقہ, ایسا ہی ہے 75% جو حلقہ تھا میرا وہ نیا تھا اور 25% پرانا تھا, لیکن لوگوں نے پیار دیا. الحمدللہ میرا 50,000 ووٹ ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کا تو میرے سے بھی دور پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, بہت پیچھے ہیں. میرے مقابلے میں دیکھیں جی, لیاقت بدر صاحب کا 52,000, 3,800 ووٹ تقریباً میرا ریجیکٹ کیا گیا. تنویر اشرف قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے 10,000 ووٹ ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے تو نہیں نتائج, یہ تو عوام کے ووٹ ہیں, گنے پڑے ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ PP33 جماعت سے بھی ہم نے یہی, جب اور ہمارے جتنے بھائی جنہوں نے ٹکٹ اپلائی کی, ہم نے ان کو بھی یہی کہا کہ کیونکہ سارے ہمارے قریبی ہیں, ہم نے ان کو یہی کہا یار یہ نتائج ہیں, اس کی روشنی جماعت کو ہم نے کنوے کر دی ہے. اب جماعت کو ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کا ہوگا, لیکن 2018 کا یہ رزلٹ ہے ہمارا. اگر جماعت ہم جماعت کی بہتری کے لیے, جماعت کے اس ایک مضبوط ونگ کے لیے ہم حاضر ہیں. اور یقین کریں کہ میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے عابد رضا صاحب اس طرح کے ہے ہی نہیں, وہ تو اپنے لیے کچھ مانگنا اس کا تصور بھی نہیں کرتے. میری اکثر ان سے یہی, وہ کہتے ہیں جی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ سکتا. اور یہ چیزیں بھی جماعت کو بڑی کلیئرلی کنوے کر دی گئی. اور ڈویژنل جو میٹنگ ہوئی تھی گجرانوالہ ڈویژن کی, اس میں عابد رضا صاحب نے تو ایون اپنی ٹکٹ کا اور میری ٹکٹ کا بھی کہہ دیا تھا قیادت کو کہ یہ جناب آپ کی امانت ہے, اس پہ جس دن آپ کسی بھی کو بھی اس جگہ پہ اکوموڈیٹ کرنا چاہیں ان حلقوں میں تو ہم حاضر ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم سب نے اون کیا ہے, اور آگے بھی آپ دیکھیں گے ایک اچھی فضا کے اندر ہم جماعت کو لے کے آگے چلیں گے. تو یہ جواب جو ہے دن بدن آنے والے ایک دن میں انشاءاللہ لالا موسیٰ میں ہم جائیں گے بھی, لالا موسیٰ کا رسپانس بھی آپ دیکھیں گے. پھر میڈیا کی بدولت ساری چیزیں ان کے سامنے, اور پچھلا جو 2018 کا جوش اور ولولہ لالا موسیٰ کا تھا وہ بھی میرے لیے یقین کریں میں آج تک اس کو فراموش نہیں کر سکتا. اتنے گریٹ لوگ ہیں اور نظریاتی لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسرائیل عالمگیر کے ساتھی بھی ہیں, اور کھاریاں شہر بھی ہماری کانسٹیچوئنسیز میں فعال کرتا ہے. میں 2 الیکشن وہاں سے لڑ چکا ہوں, لیکن لالا موسیٰ کے لوگوں کا سیاسی شعور میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. یقین کریں جو دیکھیں کاروباری لوگ ہیں, چھوٹے موٹے تاجر ہیں, لیکن ان کا ویژن, ان کی جو اپروچ ہے
وہ اسی وجہ سے ہے کہ مسلم لیگ نون کی جتنی معاشی پالیسیاں ہیں جن کی بدولت غریب خوشحال ہوتا ہے اور ایک ریڑھی والا، ایک دکاندار اور ایک عام زندگی جو ہے اس عام آدمی کی زندگی پہ اس کے اچھے اثرات آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ نظریاتی مسلم لیگ نون کے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھیں گے۔ آپ کا کہنا تھا کہ میں نہ صرف اپنی کمپین تو کروں گا اپنے بھائی کی بھی، لالہ موسیٰ میں، کیونکہ ڈیفینیٹلی لوگ بہت زیادہ آپ کو جانتے ہیں۔ الیکشن کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت دی آپ کو، آپ کے حلقے میں عابد رضا صاحب کو، وہ لوگ تو آپ کا کام دیکھتے ہیں، آپ کا سٹائل جانتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ لالہ موسیٰ میں اگر الیکشن کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت آپ لوگوں کو دیتا ہے، لالہ موسیٰ کے کیا مسائل ہیں جو آج تک، ظاہری بات ہے آپ نے ایک وقت ادھر گزارا ہے، ٹھیک، اور لالہ موسیٰ کے مجھے احساس ہوا کہ اس شہر، یہ بالکل ایک ایسا شہر ہے جو ماضی میں میرے نزدیک بہت اگنور ہوا ہے، کیونکہ جس لیول پہ یہاں پہ قیادت رہی ہے، حالانکہ جی ٹی روڈ پہ اور جس لیول کی قیادت رہی ہے جماعتوں کی طرف سے ان کی، اور لالہ موسیٰ کے حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ان کا ڈرینیج کا ایشو ہے لالہ موسیٰ کے اندر، دیکھیں ہر چیز بکھری ہوئی ہے، آپ خود بھی وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو لالہ موسیٰ کے اندر آپ کو ایک نمایاں تبدیلی دکھائے گی۔ بڑا دعویٰ میں نہیں کرتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے میرے ساتھ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری شبیر احمد کوٹلہ۔ ناظرین نے زبردست بات کی کہ اگر تو ہم لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے تو ووٹ پھر جو ہے وہ بالکل اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر دے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ووٹ کی صورت میں عزتوں سے کن کو نوازتا ہے، لیکن ان کا کام، ان کے حلقے کا کام جو ہے وہ چیخ چیخ کر یہ بولتا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر عوام کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات۔